جب بھی امریکہ میں کوئی کرائسس آئے گا پاکستان میں ڈیفینیٹلی کرائسس آتا ہے. ابھی زول کے اکیلے ہونے کی وجہ سے عمران صاحب پر بہت بڑا اثر پڑنے والا ہے. شہباز شریف صاحب کی دال اور نکل رہی ہے. حالات بھی بالکل واضح سامنے نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب پکڑے جائیں گے یا پکڑے جا چکے ہیں. یہ حالات واقعات 28 دسمبر کے بعد جو زول کی صورتحال آ رہی ہے وہ پاکستان کے بالکل خلاف ہے اور پورا ایک سال رہے گی خلاف. آپ کا مطلب ہے کہ چیلنجز پاکستان کو بہت زیادہ ہو جائیں جتنی باتوں کا آپ ذکر کر گئے ہیں ایک ہی سانس میں یہ باتیں اب زیادہ ہو جائیں گی. زول جو ہے نا وہ حالات کو گمبھیر کر دیتا ہے, حالات کو مایوس کن بنا دیتا ہے. حالات میں ان ایکسپیکٹڈ اچانک ان ایکسپیکٹڈ یا انسان کی اپنی غلطیوں سے کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے. ابھی زول جو ہے اس کو مشتری چھوڑ رہا ہے 28 دسمبر کو. اب زول خود اکیلا رہ جائے گا. اکیلا رہنے سے ہماری جو صورتحال ہے یہ مزید مایوس کن ہو سکتی ہے. یہی آپ سوال کر رہے ہیں کہ مزید اب کیا ہوگا. یہ وہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے, یہ زیادہ معاملات سنگین ہو جائیں گے. اچھا, ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق روس کی یہ کوشش ہے کہ وہ چائنا اور انڈیا کے بیچ میں بھی جو دوری ہے اس کو کم کرے, تو اس کا ہمارے اوپر بڑا ایک امپیکٹ ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے پلانٹس کو اس کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں آپ ہاں کو؟ جی سر, میں تو میرے مطالعے کے مطابق جو میں اکثر اپنے شوق کے مطابق نہ صرف اپنی ہاراسکوپ بلکہ اور ہاراسکوپ بھی کئی ملکوں کے ہاراسکوپ بھی دیکھتا رہتا ہوں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. جہاں تک دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی اسٹرالوجر ہیں ان کی تو یہی رائے ہے کہ روس جو ہے یہ اب بہت ایکٹیو ہو جائے گا اور یہ کسی ملک پر حملہ کرے گا. اور جو اسٹرالوجر ہیں دنیا کے بڑے ان کی رائے تو یہ ہے کہ یہ برطانیہ پر حملہ کرے گا. تو یوں حالات تیز ہوتے نظر آتے ہیں جتنے بھی دنیا کے بڑے اسٹرالوجر ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے. اور ویسے بھی جو روس کا اگر ہاراسکوپ پڑھا جائے تو روس کچھ نہ کچھ کرے گا. روس سرگرم ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے اور یہ صورتحال اب پیدا ہوگی. اور اگلے سال یہ جو زول کی یہ ہمیں پاکستان کوئی زول متاثر نہیں کر رہا, زول جو ہے ساری دنیا کو متاثر کرے گا. مثلا امریکہ کسی ملک میں دلچسپی لینے والا ہے یا کسی ملک کے پیچھے پڑنے والا ہے دوبارہ کسی اور ملک کی طرح جس طرح کا پہلے ہوتا رہتا ہے, تو وہ اس طرح جب اگر وہ قدم اٹھائے گا تو امریکہ کی ویٹنام کی طرح مزید بدنامی آنے والی ہے. تو یوں ستارے جو ہے نا وہ زول جو ہے اپنی تمام تر جو اس کی سنگین صورتحال ہے ساتھ لیتا آ رہا ہے اور یہ 28 دسمبر کے بعد زول اکیلا ہو جائے گا. ابھی تک اس کے ساتھ مشتری تھا جس نے زول کو سنبھالا ہوا تھا. اچھا, آپ نے کہا کہ امریکہ کسی ملک کے پیچھے پڑنے والا ہے. ابھی 2 ممالک ہیں ایسے بظاہر نظر آتا ہے کہ جن کے ساتھ امریکہ کی کنفرنٹریشن ہوگی. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, میں سوال سن لیں جی کہ یہ ایران کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ تو نہیں ہونے والا؟ چائنا کے پیچھے آلریڈی پڑا ہوا ہے امریکہ. ایران تو 22 دسمبر 2020 کو ہو چکا ہے, اسی نے یہ سب کرنا ہے جو کچھ اب آنا ہے, اسی کی وجہ سے یہ حالات دن بدن نہیں میں ایران کی بات کر رہا ہوں, ایران نہیں, ایران کی بات. جو بھی ملک ہے وہ انہی 2 پلانٹ کی زد میں ہم سب آئے ہوئے ہیں. جو پلانٹ مشتری اور زول 20 دسمبر 2020 کو یا 22 دسمبر 2020 کو کران ہوا تھا, یہ ان کے اثرات ہیں اور ان کے اثرات کی وجہ سے میں اکثر میرے منہ سے یہ نکل جاتا ہے اور اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ جنگ کی صورتحال بن سکتی ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جنگ کی صورتحال بنتی ہے, اسی طرح دنیا جا رہی ہے. عالمی جنگ جی عالمی جنگ یہ پہلے شروع ہوگی. ممکن ہے روس کی وجہ سے جو پہلا قدم وہ اٹھائے تو بعد میں یہ معاملہ شروع ہو جائے گا یا کوئی اور ملک اٹھائے. لیکن دنیا کے جتنے نامور اسٹرالوجر ہیں جن کا میں نے مطالعہ کیا ہے ان سب کی یہ رائے ہے کہ روس قدم اٹھائے گا, کوئی بدلہ لے گا اپنا. یہ اچھا, ایک سوال میرا ہے آپ سے. ابھی آج کل تیاریاں ہیں, اگلے 2 دن یہاں پر اسلام آباد میں اسلامی وزرائے خارجہ کا ایک غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے اور جس میں افغانستان کے لیے پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے بظاہر کہ اس کو کچھ مسلم ممالک ریکگنائز کر لیں, کچھ اس مسئلے کا حل نکل آئے. رشیا, چائنا
اور امریکہ کے بھی نمائندے اس میں شریک ہیں. یہ بیان فرمائیے کہ کوئی آپ کو عالم اسلام متحد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کوئی اسلامی بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ عالمی جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ فی الحال تو کچھ بھی نہیں, ایسے کوئی صورتحال نہیں نظر آ رہی. ایک بات دنیا کے مسلمان ممالک کی, سارے مسلمان ممالک کی اکے دکے چھوڑ کر جن کی مجھے ہاراسکوپ نہیں ملی, ان سارے مسلمانوں کی ممالک کی ہاراسکوپ پڑھنے کے بعد یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ ترکی اب یہ رول ادا کرے گا. مسلمان متحد ہوں یا نہ ہوں, ترکی اپنا اثر رسوخ بڑھانے والا ہے اگلے سالوں میں اور مسلمانوں کا سربراہ بن جائے گا. اس کو آپ اگر اتحاد کا نام دے سکتے ہیں کہ ایک ملک کی رہنمائی میں ہم آ رہے ہیں. عملی طور پر تو پروفیسر صاحب ترکی کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں, سعودی عرب, یو اے ای, یہ سب مخالف ہیں اس کے. آپ پھر مجھے اسی طرف لے آئیں گے جس کا ذکر مجھے کرنا پڑتا ہے جی, کہ یہ پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ روس کی ٹرکی جو ہے, ترکی کے ہاراسکوپ بہت مضبوط ہے, جتنے مسلمان ملک ہیں اسی نے یہ رول آگے چل کر ادا کرنا ہے, وہی ہمارا سربراہ بننے والا ہے, اسی کی رہنمائی میں ہم بہت بڑے بڑے قدم اٹھائیں گے. اگر بھارت اور پاکستان کی جنگ بھی ہو گئی جیسے کہ ان ستانوں کی وجہ سے نظر آتا ہے تو ٹرکی رول ادا کرے گا. یہ تو ہے جناب, سارے مسلمان ملکوں کے ہاراسکوپ پڑھنے کے بعد ایک اسٹرالوجر جو اپنے علم کے مطابق جو نتائج اخذ کرتا ہے. اب مختلف اسٹرالوجر ہیں, میرے اور بھائی بھی ہیں اسٹرالوجر, ان کی اپنی رائے ہے. مجھے جو کوئی نظر آ رہا ہے یا جو کچھ میں آپ سے آج تک کہتے چلا آ رہا ہوں اس کے مطابق تو یہ ہوتا آ رہا ہے کہ جنگ کی طرح ہم جا رہے ہیں. وہ جو دو پلانٹ اکٹھے ہوئے ہیں 22 دسمبر 2020 کو, وہ 20 سال تک ان کا اثر رہے گا. جس طرح کہ F11 کا واقعہ ہوا اور اس سے جو صورتحال بنی, 9/11, ہاں 9/11 سے جو واقعہ آتا ہے یا جو ہوا وہ 20 سال تک, جس دن 20 سال ختم ہوئے ہیں اس دن طالبان جو ہیں وہ اندر آ گئے تھے, تو وہ بھی 20 سال رہا ہے. وہ اس وقت ان دو پلانٹ نے وہ واقعات لائے تھے, اب یہ واقعات لا رہے ہیں, تو یہ 20 سال تک دنیا متاثر ہوتی رہے گی اور کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. اچھا, امریکہ اور پاکستان کے بیچ کچھ ایسے سگنلز آئے ہیں جس میں امریکنز کچھ پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مختلف معاملات پر. ٹینشن ہماری پلینٹس کیا بتاتے ہیں, کم ہوگی امریکہ کے ساتھ یا معاملہ آگے بڑھے گا؟ سر آپ ایک بات کو نوٹ کریں اور آپ بلکہ ابھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ سوچیں کہ جب بھی ہمارا کوئی کرائسس آتا ہے اس وقت امریکہ میں بھی کرائسس آیا ہوا ہوتا ہے. اچھا, آپ پچھلی تاریخ کو دہرائیں, ویتنام کا ہو یا جو بھی واقعات امریکہ کو آتے ہیں اس وقت ہمارا بھی کوئی نہ کوئی کیس بنا ہوتا ہے, ایک سال آگے یا پیچھے, یعنی کہ انہیں حالات کے مطابق. جب بھی امریکہ میں کوئی کرائسس آئے گا پاکستان میں ڈیفینیٹلی کرائسس آتا ہے. تو اب بھی یہ جو ہے امریکہ کسی غیر ملک میں, جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا اپنے نالج کے مطابق, جو پلانٹ کا مجھے جتنی سمجھ ہے اس کے مطابق میں یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ پھر کسی ملک میں اگلے سال کسی ملک کی وجہ سے بدنام ہونے والا ہے. تو پاکستان میں کوئی ایسی حرکت ہوگی جس وجہ سے ہمیں بدنامی آئے گی. یہاں تو خیر مجھے اجازت دے کہنے کی, لیکن میں تو ذرا ڈرتا ہوں, میں نہیں پوری طرح کہتا کہ یہاں کیا ہوتا ہے, کہ یہاں کس طرح ملک کو بدنام کیا جاتا ہے اور یہاں ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ سارا سلسلہ امریکہ اور ہمارے پلانٹ ایک طرح سے ایک ہی ہیں. کرائسس کے, اگر کرائسس کی لینگویج میں پڑھیں حالات و واقعات. اچھا, ایک بات آپ کی میں کریڈٹ دوں گا آپ کو, پھر دوبارہ ایک سچ ثابت ہوئی ہے. آپ نے وزیراعظم صاحب کا ذکر کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہونے والی ہے کہ جس پر ان کی شہرت اور نیک نامی پر بڑا فرق, یعنی اس پر آئے گا, نام آئے گا. تو ابھی یہ پچھلے ایک ہفتے سے معاملہ چل رہا ہے کہ وہ 50 لاکھ روپے لیتے تھے جہانگیر ترین سے اپنا گھر چلانے کے لیے. تو یہ آپ کی یہ جو بات ہے اب سچ ہے یا جھوٹ, یہ تو خدا کی ذات جانتی ہے, عمران صاحب جانتے ہوں گے یا جہانگیر ترین صاحب, لیکن ایک بات آئی ہے اور اس نے بہت زیادہ ایک جگ ہنسائی کا باعث تو بنی ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ وزیراعظم صاحب کے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے, ابھی کیا آگے کیا ہوگا؟ سر آگے بھی ہونے والا ہے. اچھا, مزید ہوگا ایسا؟ سر ایسے حالات بنے پڑے ہیں نا,
ابھی زول کے اکیلے ہونے کی وجہ سے عمران صاحب پر بہت بڑا اثر پڑنے والا ہے. لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی حکومت تو بڑی مضبوط ہے, مریخ ان کی بڑی مدد کر رہا ہے. جتنی حکومت مضبوط ہے اتنے وہ جو پلانٹ ہیں, وہ جو واقعات و حالات ہیں یا جو واقعات ان کو پیش آ رہے ہیں وہ بھی تو اتنی مضبوط آتے ہیں نا. ان کی پکڑ آپ دیکھیں نا کیسے ہوتی ہے. تو ابھی آئے دن آپ ایک اور واقعہ پیش آ جائے گا, اس کی پکڑ بھی ایسی ہوگی. اینڈ اٹ ول گو آن. میرے ایک دوست ہیں, وہ میرے ساتھ ان کی بڑی وہ لے دے ہوا کرتی تھی. وہ کہتے تھے عمران خان آئے گا. میں یہ کہا کرتا تھا کہ جس طرح وہ آئے گا اس طرح اس کو آنے یا نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو واقعات بہت آئیں گے اس کو. تو آپ نے نوٹ کریں کہ جب سے آیا ہے واقعات کی کیا حالت ہے. کرونا سے شروع ہوا ہے کام اور پتہ نہیں کہاں یہ تک پے در پے ایسے چلے آ رہے ہیں. اور میرا ان کے ساتھ ہمیشہ یہی کنٹینشن تھا. یہاں بیٹھ کر میرے ساتھ وہ پروگرام بھی کر گئے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ طارق چودھری صاحب کی بات کر رہے ہیں, اور وہ اپنا ہر وقت یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے کہا تھا عمران خان آئے گا. یہ ساتھ ان کو بتانا چاہیے کہ آخر آئے گا تو میں کیا کہا کرتا تھا, یا تو آئے گا ہی نہیں, اس کے پلانٹ صحیح نہیں ہے. اگر آئے گا تو بہت خطرناک واقعات آئیں گے اور کئی دفعہ ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہوگا. یہ ہارون رشید صاحب بھی گواہ ہیں کہ میں اس طرح کہتا چلا آیا ہوں. اور آپ نے نوٹ کیا کہ واقعات پے در پے, پہلے سے جو اگلا واقعات ہے وہ زیادہ سنگین ہوتا ہے. اب اور مزید واقعات ہوں گے سر ابھی زول اکیلا رہ جائے گا. آپ تو مشتری یہ کتنا ٹائم ہے جس میں زول اکیلا رہ جائے گا؟ یہ پورا سال ہے 31 دسمبر 2022 تک. اچھا, ویسے زول چھوڑے گا مارچ 2023 کو. نواز شریف صاحب کے پلانٹس, کیونکہ میں پہلے آپ کو ایک خبر بتا دوں, اب ان کے پاس صرف ایک اپیل ہے, پھر اس کے بعد وہ ان کو وہاں سے اگر خلاف ان کی ہو گئی تو ان کو نکلنا پڑے گا. تو ان کے پلانٹس کیا بتاتے ہیں؟ ادھر کہیں سفر ہے ان کی زندگی میں آنے والے 2-4 مہینوں میں, یا وہ انگریزی والا سفر ہے, اردو والا سفر ہے, کون سا سفر ہے؟ ہم ایسے اردو میں بات کر رہے ہیں تو اردو والا سفر ہی سمجھے. اچھا, یہ ہے یعنی سفر ہی نہیں ہے, صرف ٹریول ہے, سفر ان کو حالات کئی دفعہ نئی مواقع سامنے پیش کر دیتے ہیں. اب ان کی جو اپنا تاریخ پیدائش ہے وہ قریب آ رہی ہے. سورج جو ہے اس کے پاس سے گزر رہا ہے اگلے 1-2 ہفتوں میں. جو تاریخ پیدائش وہ بتاتے ہیں تو اس کے مطابق تو محترم یہ ہونے والا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. وہ قائد اعظم سے اپنا کوئی نسبت جوڑنے کے لیے انہوں نے یہ بنا لی. اب اس تاریخ پیدائش کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں. اس کے ارد گرد ان کو بہت بڑا پھر موقع ملنے والا ہے. اچھا, ہاں جی. اب دیکھیے, اور پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنے مواقع ملتے ہیں وہ ان مواقع کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ خود ہی ضائع کر دیتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ پھر ایک بنیاد بن گئی ہے. حالات بن گئے تھے, لیکن میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی غلطی پھر کرنے والے ہیں جس سے وہ سارا معاملہ حالات خراب کریں گے اور شاید دوبارہ ان کو موقع نہ ملے. تو یوں صورتحال بنی پڑی ہے نواز شریف صاحب کی. اب پھر ان کے لیے بہت ہی اچھی ذاتی طور پر بہت ہی اچھی بات ہونے والی ہے. وہ ممکن ہے اسی ہفتے ہو جائے. وہ تو ابھی شادی ان کی دوسری ہوئی ہے نواسے کی, اور وہ اتنی پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. خوشی تو ہوئی ہے ابھی, اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ خوشی میں نہیں کر رہا. اچھا, آپ کی سیاسی خوشی کی بات میں اس ہفتے کی جو بات ہے, اس ہفتے کے اندر کوئی اور بہتری ہونے والی ہے. لیکن سوال یہ ہے, کوئی حکومت گرنے والی ہے صوبائی کسی جگہ پہ, عدم اعتماد آنے والا ہے, پھر اور کیا خوشی ہے؟ یہ آپ کا ایک اندازہ آپ نے لگایا نا کہ اس طرح یہ باتیں بن رہی ہیں. ممکن ہے یہی ہو, ممکن ہے یہ نہ ہو, لیکن ذاتی طور پر ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی بات آنے والی ہے. اس ہفتے آنے والی ہے, اور اگلے ہفتے جب ہم بیٹھیں گے تو پھر اس پر تبصرہ کر لیں گے. آپ رانا صاحب آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ تو نہیں کہ انہیں اپنا برطانیہ میں رہنے کی اجازت مل جائے گی, یہ خوشی ہوگی ان کے لیے بہت بڑی. میں بھی یہ ایک ذاتی خوشی ہے جو ان کے ذاتی حالات, یہ اس ہفتے ہونے والا ہے. اور شہباز شریف کا کیا بنے گا؟ جی, شہباز شریف اندر ہوں گے؟ شہباز شریف صاحب کے سارے یہ اکثر پوچھا کرتے تھے. پچھلے سال آپ تو اتنا نہیں پوچھتے, شاید ان کے ساتھ مل گئے ہیں. یہ اکثر پوچھا کرتے تھے کہ یہ ان کا کیا بنے گا, اور تھوڑا سا اپریشیٹ کیجئے. پھر میں اکثر یہی کہتا تھا کہ ان کے ستارے تو اور زیادہ خراب ہیں, اور یہ اندر جو کچھ کرتے ہیں وہی ان کو چیز پکڑ لیتی ہے بعد میں. میں نے پچھلے 2 مہینوں میں کہا تھا کہ یہ اندر بہت پلاننگ کر رہے ہیں. آپ کو یاد یہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں,
جیسے جیسے وہ پلاننگ کرتے ہیں نا ویسے ویسے ان کی طرف توپیں حکومت سیدھی کر دیتی ہے. اس وقت حکومت کو یہ لگتا ہے کہ کسی اور سے خطرہ نہیں ہے سوائے شہباز شریف کے, تو بس پکڑ کے ان کو اندر کرو. یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے. پلانٹس کیا کہتے ہیں, ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں. پلان سر ان کے خلاف ہیں, خلاف ہے پلان. شہباز شریف صاحب کی دال اور نکل رہی ہے. حالات بھی بالکل واضح سامنے نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب پکڑے جائیں گے یا پکڑے جا چکے ہیں. مریم صاحبہ کے کچھ حالات تبدیل ہوئے. مریم بہت صاحب خوش ہیں آج کل تو پورے پاکستان میں. ان کی خوش لباسی, ان کی خوبصورتی کا چرچہ ہے, ان کے گانوں کا چرچہ ہے. آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں یا ان کی خوبصورتی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وہ ساری چیزیں مکس ہے نا, پرسنالٹی نہیں نہیں, میں تو سیاست کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ حالات ان کے خلاف ہیں. پاپولیرٹی تو ان کی جتنا بھی وہ پلان کر کے ابھی مئی آئے گا, پھر یہ معاملہ شطرنج پھر یہ بگڑ جائے گی. عدالت سے اس کا مطلب ہے ریلیف نہیں ملے گا. سر ان کے حالات مریم کے 3 سال اور ابھی خراب ہے. اچھا چلے جی, میں یہ آخری سوال اب کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ کوئی پلانٹ ایسا جس میں لوگوں کی رائے جانی جا رہی ہو, میرا مطلب ہے کہ الیکشن کا کوئی پلانٹ کوئی وہ ہوگا. اب جو جہاں تک عوام کی رائے کا تعلق ہے, اگلے 3-4 مہینے میں وہ اثر انداز ہوگی حکومت پر. اچھا, عوام کی رائے جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے, یوں سمجھ لیجئے کہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. یہ لفظ میں صحیح نہیں استعمال کر رہا. ان کی رائے عامہ میں کافی اثر ہو جائے گا, مؤثر ہو جائے گی. اس کا مطلب الیکشن کا چانس ہے. آگے الیکشن کے جو بات ہے وہ کچھ پلانٹ الیکشن کے لگے ہوئے ہیں, کچھ نہیں لگے ہوئے. یعنی ایک کشمکش ہے. ایک کشمکش ہے جیسے کہ چلتی آ رہی ہے. لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے وہ ان کا رد عمل آئے گا یا رائے عامہ, اس میں زیادہ سختی آ رہی ہے. وہ زیادہ ایکسپریسو ہو جائے گا, آپ کا مطلب ہے ویل اظہار زیادہ ہوگا اس کا. دس از ہاؤ اٹ سیمز ٹو بی کہ یہ ایسے ہونے والا